وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈالیں گے اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہیں کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر ہی نہ تھی۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کا امتحان کر لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کے مالک حقیقی ہیں لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ معبود تراش رکھے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ روز قیامت مشرکوں اور ان کے شرکاء کی حالت۔ قول باری تعالیٰ ہے کہ جن و انس، نیک و بد، سبھی کو ہم قیامت کے روز لا حاضر کریں گے، کوئی بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شرکاء اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو اور مؤمنین سے الگ تھلگ رہو۔ جس روز قیامت کا دن ہوگا یہ دونوں قسم کے لوگ الگ الگ رہیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب کہ اللہ تبارک و تعالی فصل مقدمات کا ارادہ فرمائیں گے، اور اسی لیے کہا گیا کہ مؤمنین اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ جلد تر فصل مقدمات فرمائیں، یعنی لوگوں کے معاملات کے فیصلے کر دیں اور ہمیں اس انتظار کی گھڑی سے نجات بخشیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہم لوگ دوسرے سب لوگوں سے اونچی جگہ پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے مشرکو، تم اور تمہارے شرکاء جن کی تم عبادت کرنے لگے تھے سب اپنی اپنی جگہ الگ الگ رہو۔ ان متقدمین شرکاء نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ ان سے اپنی عبادت لیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن بزرگوں کی یہ پیروی کرتے تھے اور اسی بنا پر انہیں شریک الہی سمجھ کر شرکاء بنا لیا تھا، اب یہی شرکاء ان سے بیزاری ظاہر کریں گے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو ایسے شرکاء کو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، جو شرکاء قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے اور اس کی دعا کو سن ہی نہیں سکتے۔ اور جب لوگ قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو وہ خود اپنی پرستش کرنے والوں کے دشمن ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تو ان کی پرستش کا کوئی علم نہیں، تم ہماری عبادت کرتے ہوں گے لیکن ہم جانتے تک نہیں، اور اس کے گواہ خود اللہ ہوں گے، ہم نے تو تمہیں کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ ہماری پرستش کرو۔ اس طرح مشرکین کا منہ بند کر دیا گیا ہے کہ جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کسی کام آ سکتے ہیں۔ انہیں تم نے کیوں پوجا تھا؟ ان کی نہ تو یہ مرضی تھی نہ ارادہ تھا۔ تم نے حی القیوم یعنی زندہ اور قائم ذات اللہ کو چھوڑ کر، جو دیکھنے والے، سننے والے، بولنے والے، ہر چیز کے بادشاہ اور تمام قوتوں کے مالک تھے، ان کی عبادت کیوں چھوڑ دی؟ اور جو ہر بات کے عالم اور قادر ہیں، جنہوں نے اپنے رسول اور اپنی کتابیں صرف اس غرض سے بھیجی ہیں کہ محض اللہ ہی کی عبادت کی جائے، جیسا کہ سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ ہر قوم کے اندر ہمارے رسول ہماری عبادت کی ترغیب دینے اور باطل کی عبادت چھڑانے آئے۔ اب جس نے ہدایت پالی سو پالی، اور جو گمراہ ہو گیا سو گمراہ ہو گیا۔ تم سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے سب کی طرف یہی وحی تھی کہ اللہ صرف میں ہی ہوں، صرف میری ہی عبادت کرائی جائے۔ چنانچہ ہم اپنے رسولوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے ہمارے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا؟ مشرکوں کی بہت سی قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا ہے اور ان کے اقوال و احوال بیان کر کے ان کی تردید کی ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز موقف حساب یعنی حشر کے میدان میں کھڑنے کی جگہ میں ہر شخص کی آزمائش ہوگی، اور اچھا برا جو بھی عمل کیا ہے سامنے لایا جائے گا۔ اس روز سارے بھید ظاہر ہو جائیں گے اور انسان کو اپنے اگلے پچھلے سارے گناہ ظاہر کر دینے پڑیں گے۔ قیامت کے روز ان کا اعمال نامہ سامنے لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، اس وقت تم اپنا آپ احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ آزمائش ہوگی۔ ترجمہ تھا ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت میں تبلو کا،
لیکن بعض لوگوں نے اس کو تتلو پڑھا ہے، جس کے معنی پڑھنا کے ہیں۔ پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اچھا یا برا جو کام وہ کریں گے اسی کا نتیجہ بھگتیں گے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت اپنے اپنے خود ساختہ ہاتھوں کے تراشے ہوئے معبود کے پیچھے رہے گی، آفتاب پرست سورج کے پیچھے، اور سورج کی پوجا کرنے والے سورج کے، اور بت پرست بتوں کے، اللہ کے ولیوں کو اللہ کا شریک بنانے والے اپنے ولیوں کے پیچھے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، وہ اپنے مولا اللہ کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ وہ کیا، سبھی امور اللہ کی طرف پھیرے جائیں گے، چنانچہ فیصلہ کر کے جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ کی طرف بھیجیں گے۔ اب ان گمراہوں نے اپنی طرف سے جو جھوٹ موٹ معبود بنا رکھے تھے سب ہوا کی طرح اڑ جائیں گے۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق پہنچاتے ہیں، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتے ہیں، اور وہ کون ہے جو جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں اور بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر خود ہی کرتے ہیں؟ سو ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو ان سے کہہ دیجئے کہ پھر کیوں نہیں پرہیز کرتے؟ سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارے رب حقیقی ہیں، پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے؟ پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام متمرد لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرکین اللہ کو خالق، رازق اور مالک مانتے تھے، لیکن سچے معبود نہیں مانتے۔ مشرکین پر اللہ تعالی حجت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کا اعتراف کرنا پڑے گا، یعنی اے نبی ان سے پوچھئے کہ وہ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتے ہیں اور اپنی قدرت سے زمین کو شگاف دیتے ہیں، جس کے اندر سے دانے والے انگور، گنا، زیتون، خرما، گھنے گھنے باغ اور خوشادار میوے پیدا کرتے ہیں۔ کیا اس کے ساتھ کوئی اور اللہ ہو سکتے ہیں؟ تو ان مشرکوں کو ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ ہی کے کام ہے۔ اگر وہ اپنا رزق روک لے تو کون ہے کہ کھول دے؟ اور جس اللہ نے دیکھنے سننے کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، کیا وہ اس پر قادر نہ ہوں گے کہ یہ ساری چیزیں سلب کر لیں، چھین لیں؟ تم خود کہہ دو کہ یہ سماعت و بصارت اور ساری انسانی قوتیں اللہ ہی نے پیدا کی ہیں۔ کیا تم اللہ کو ناراض کر کے پسند کرو گے کہ وہ تمہاری بینائی اور تمہارے سننے کی طاقتوں کو چھین لے؟ جو اللہ اپنی قدرت عظیمہ سے میت سے زندہ کو پیدا کرتے ہیں اور زندہ سے میت کو نکالتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں اختلاف رائے پہلے گزر چکا ہے، اور اس آیت کا مفہوم سب پر عام اور حاوی ہے۔ اور کون ہے جو ساری کائنات کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی ثوابدید اور مرضی سے؟ سب کو یہ پناہ دیتے ہیں، اللہ کے برخلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ وہ اللہ سب پر متصرف اور حاکم ہے، اللہ کے حکم کے بعد کسی کا حکم کوئی چیز نہیں۔ وہ اللہ جس کو چاہیں پوچھیں، لیکن اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اللہ ہی کی دست نگر ہیں، ہر وقت اللہ کی نرالی شان ہے۔ آسمان و زمین کی ساری بادشاہت اللہ ہی کی ہے، فرشتے، انسان اور جن شیاطین بلکہ ذرہ ذرہ اللہ ہی کے محتاج ہیں اور اللہ ہی کے غلام ہیں۔ چنانچہ سب مشرکوں کا جواب یہ سن کر یہی ہے کہ اللہ ہی میں ساری قدرت ہے۔ کفار و مشرکین ان ساری باتوں کو جانتے ہیں اور اعتراف بھی انہیں تھا۔ پھر اے نبی ان سے آپ یہ بھی پوچھئے کہ اچھا پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اپنی خودسری اور جہالت سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ سچے اللہ تو یہی اللہ ہیں جس کا تم کو آپ اعتراف ہے۔ پھر اللہ کے لیے عبادت کو خالص کیوں نہیں کرتے اور اللہ ہی کو ہر قسم کی عبادت کے لائق کیوں نہیں سمجھتے؟ حق بات کو سمجھ لینے کے بعد پھر یہ گمراہی کیسی؟
ہر معبود اللہ کے سوا باطل اور جھوٹے ہیں۔ تم سچے معبود اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جھوٹے خود ساختہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان سارے دلائل کے بعد اللہ کی بات ثابت و متحقق ہو چکی، یعنی جس طرح ان مشرکین نے کفر کیا اور کفر پر قائم رہے، اسی طرح انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا ہے کہ اللہ وہی پاک پروردگار خالق و رازق ہے، ساری کائنات میں اکیلے اللہ ہی متصرف ہیں، اللہ ہی نے اپنے پیغمبروں کو توحید دے کر بھیجا۔ یہ بات مسلم اور طے شدہ ہے کہ یہ بدبخت کفار و مشرکین باوجود اللہ کے سچے معبود ہونے اور تنے تھنا عبادت کے لائق ہونے کا اپنی زبان سے اعتراف کرنے کے باوجود بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔ آپ اے نبی یوں کہیے کہ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار بھی پیدا کرتے ہیں پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کریں گے، سو پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ آپ اے نبی کہیے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ امر حق کا راستہ بتلاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی امر حق کا راستہ بتلاتے ہیں، تو پھر آیا جو شخص امر حق کا راستہ بتلاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بے بتلائے خود ہی راستہ نہ سوجھے؟ تو تم کو کیا ہو گیا؟ تم کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں۔ یقیناً بے اصل خیالات امر حق میں ذرا بھی مفید نہیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اور لوگوں نے جو اپنے خود ساختہ معبودوں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے تو ان شریکوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو کچھ بھی پیدا کر سکے۔ مشرکین نے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو ملایا اور اصنام اور اوثان یعنی بت، ولی، تودے، درگاہ وغیرہ کو پوجنے لگے۔ ان کے اس دعوے کا ابطال کیا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے پوچھئے کہ کیا تمہارے قرارداد شرکاء میں کوئی ہے جس نے ان آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہو، پھر اس میں جو مخلوقات ہیں انہیں وجود میں لایا ہو، یا اجرام سماوی کو اپنی جگہ سے ہٹائے، یا انہیں بدل دے، یا انہیں فنا کر کے پھر از سر نو دوسری مخلوق پیدا کر سکے؟ کہہ دیجئے کہ تم کسی کو نہیں پیش کر سکو گے، یہ تو اللہ ہی کے کام ہیں، پھر تم طریق راست کو چھوڑ کر باطل کی طرف کیوں جھکے پڑتے ہو؟ کیا کوئی ہے کہ حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ ایسی رہنمائی تو اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ اس بات کو تم خود جانتے ہو کہ تمہارے شرکاء ایک بھی گمراہ کو راستے پر نہیں لا سکتے۔ اللہ پاک ہی ایسے حیران و گمراہ کی ہدایت کرتے ہیں اور گمراہی سے رشد کی طرف انسانوں کے دل پھیر سکتے ہیں۔ کوئی بندہ جو حق کی طرف پھرنے والے کی اتباع کرے اور بصیرت تامہ رکھے، یہ اچھا، یا وہ جو کچھ بھی ہدایت نہیں کر سکتا بلکہ اپنے اندھے پن کے سبب اس بات کا محتاج ہے کہ اسی کا ہاتھ پکڑ کر کوئی لے چلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے ابا، تم اندھے بہرے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو کچھ بھی تمہارے کام کے نہیں؟ اور اپنی قوم سے بھی فرمایا تھا کہ تم لوگ اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کی آپ عبادت کرتے ہو، حالانکہ تم کو اور تمہارے معبودوں کو سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تمہاری رائے کیسی غلط ہے، تمہاری عقلیں جاتی رہیں، تم نے اللہ کو اور اللہ کی مخلوق دونوں کو برابر کیسے بنا دیا؟ اس کو بھی مانتے ہو، اس کو بھی مانتے ہو، پھر اللہ سے ہٹ کر شرکاء کی طرف جھک پڑتے ہو۔ رب جلیل اللہ ہی کو عبادت کے لیے تم نے خاص کیوں نہ کر لیا کہ اللہ کی عبادت کر کے گمراہیوں سے نکل آتے، اور دعائیں خاص کر اللہ ہی سے کیوں نہیں مانگتے؟ یہ لوگ کسی دلیل کو کام میں نہیں لاتے،
بلکہ اس اصنام پرستی ولی پرستی کی بنیاد اور درگاہ پرستی کی بنیاد کسی یقین کے بجائے گمان اور وہم پر اٹھی ہوئی ہے، مگر اس سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اللہ پاک ان کے ہر فعل کو خوب جانتے ہیں۔ یہ ان کافروں کے لیے تہدید یعنی سخت دھمکی اور وعید شدید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ ان قریب ان کی ان حماقتوں کی انہیں سزا مل جائے گی۔